الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يتصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ سے، صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ سے، حقیقت کھل ہی جاتی ہے طرز تکلم سے۔ محترم دوستو اور معزز علماء کرام، انسان کی ایمانی اور اخلاقی اعلیٰ خوبیوں اور خصلتوں میں سر فہرست یعنی پہلے نمبر پر حاصل ہونے کا حق جس خوبی کو ہے وہ ہے سچائی، صدق۔ اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان کا بھی سچا ہو، دل کا بھی سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو۔ اور سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو آسمانی اور غیر آسمانی ادیان اور غیر آسمانی ادیان یعنی مذاہب نے تسلیم کیا ہے، سراہا ہے۔ اور سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو دنیا کے تمام دانشور عقل مند لوگوں نے اپنے مزاج، اپنے مسلک، اپنے مذہب کے اختلاف کے باوجود اس کی پسندگی پر متفق ہے۔ سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس صفت سے خود اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو متصف فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اعلان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ صادق الامین کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے اور سچائی آپ کی پہچان تھی۔ چنانچہ سن ہجری 7 میں جب حضرت دحیہ کلبی قیصر روم کے دربار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچتے ہیں اور وہ بادشاہ تحقیق کے لیے حضرت ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، جبکہ ابو سفیان کی حالت اس وقت ایمانی حالت نہیں تھی، وہ دشمن تھے، تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان نعوذ باللہ چاہتے، دشمن تھے، دشمنی عروج پر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کہہ سکتے تھے، جھوٹا کہہ سکتے تھے اور ہرقل کے سامنے آپ کے جھوٹ ہونے کی گواہی دے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ ابو سفیان نے کہا انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، بلکہ مکہ کا بچہ انہیں صادق الامین کہا کرتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، کہنے والوں نے ابو سفیان جب ایمان لے آئے تو کہا ابو سفیان، ہرقل کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا آپ کو موقع ملا تھا، آپ نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت نہیں کیا؟ ابو سفیان نے کہا میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا، میرے دل نے بھی یہ چاہا تھا، لیکن پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جس شخص کو مکہ کا اور مکہ کے باہر کا بچہ صادق الامین کہتا ہے، اگر میں اس کو ہرقل کے سامنے جھوٹا بھی کہہ دوں گا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، پوری دنیا مجھے ہی جھوٹا سمجھے گی۔ تو سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصف ہے، سچائی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی وصف ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، مولانا جگر مراد آبادی نے بڑی پیاری شعر کہا، بڑا پیارا شعر کہا ہے، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچ آتے ہیں واعظ۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں سچائی کے بارے میں کہ آدمی کی زبان میں، اس کے عمل میں اور اس کے کام میں اگر سچائی ہوتی ہے تو صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچ آتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ پھر جگر مراد آبادی نے دوسرا شعر کہا، صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ سے، صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ سے، حقیقت کھل ہی جاتی ہے طرز تکلم سے۔ یعنی آدمی اگر سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز سامنے والے کو یہ میسیج دے دیتا ہے کہ یہ آدمی اپنی بات میں کتنا سچا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ میسیج اور یہ پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بساؤ، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ اگر تم جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو، جنت کی راہ پر جانا چاہتے ہو، تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو۔ علیکم بالصدق، آگے کا اسٹیپ لیول بیان کیا، ان الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی آپ کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول دے گی، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیوں کا دروازہ کھلنا، نیکیوں کی توفیق کا مل جانا آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ چنانچہ حدیث ہے، اس حدیث کی تائید میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، محمد میرے اندر 4 برائیاں ہیں۔ سب سے پہلی برائی، مجھے زنا کی عادت پڑی ہوئی ہے، یعنی میں زنا کار ہوں۔ دوسری میرے اندر برائی ہے چوری کرنے کی، تیسری میرے اندر برائی ہے شراب نوشی کی، اور چوتھی میرے اندر برائی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اور میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ ان 4 چیزوں کو حرام کہتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی کیفیت بیان کی کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کو میں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، لہذا آپ کوئی ایک چیز کو چھوڑنے کی نصیحت کیجئے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور اس بات پر عمل کروں گا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نصیحت کی، ایمان لے آؤ اور سچائی کو لازم پکڑو۔ ماننے والے تھے وہ، ہماری طرح نہیں تھے، سنائی باتوں کو، بیانوں کو کانوں میں بڑھ کر بس بات ختم ہو گئی۔ گیا، رات ہوئی، عادت اور روٹین کے مطابق اس کے سامنے شراب پیش کی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے شراب پی لی، صبح میں آقا کی مجلس میں جاؤں گا، پوچھا جائے گا شراب پی تھی یا نہیں، اگر میں نہ کہوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور میں سچ بولنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اور اگر ہاں کہوں گا تو سزا ملے گی، لہذا اس نے شراب چھوڑ دی۔ اسی طرح زنا کا خیال آیا، زنا بھی اسی ارادے سے چھوٹ گیا۔ اسی طرح چوری کا خیال آیا، یہ بھی چھوٹ گیا۔ صبح میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اور کیا ہی پیارا وہ جملہ بولتا ہے، ما احسن ما قلت، ما احسن ما قلت لما منعتنی من الکذب ان سدت ابواب المعاصی علی۔ وہ یوں کہتا ہے اپنی زبان سے، شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے، وہ یوں کہتا ہے، آقا آپ نے سچ بولنے کی کتنی پیاری نصیحت کی کہ اس ایک نصیحت پر عمل کی بنیاد پر ابواب المعاصی علی، مجھ پر گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ پتہ یوں چلا کہ سچائی گناہوں کے دروازوں کو بند کرتی ہے اور جھوٹ گناہوں کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے
کہ جو صاحب کمال آدمی ہوتا ہے اس کی دو علامتیں لکھی ہیں علماء نے، اکل الحلال و صدق المقال علامتان لصاحب الکمال، کہ جو کمالوں سے بڑا ہوا ہوتا ہے آدمی، اس کی دو صفت ہے، اس کی بات بھی سچی ہوتی ہے، اس کا رزق بھی حلال ہوتا ہے۔ مولانا ندیم ماجدی بیان فرماتے ہیں کہ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا، حلال روزی نہیں ہوگی، آدمی کی بات بھی سچی نہیں ہو سکتی، آدمی کی بات بھی سچی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے پیاروں، آقا نے بیان فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو کیوں پکڑنا ہے؟ آقا اس روایت میں آگے بیان فرما دے وما یزال الرجل، جب آدمی سچائی کو پکڑا رہتا ہے، یتحری الصدق جب سچائی کو پکڑا رہتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں سچا لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان بھی سچا ہے، اس کا بول بھی سچا ہے، اس کا عمل بھی سچا ہے، اس کا ارادہ بھی سچا ہے۔ فعند اللہ یکتب صدیقا، کہ وہ اللہ کے دربار میں سچا لکھا جاتا ہے جب سچائی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سچوں کے وعدے فرمائے ہیں سچائی پر اور سچائی پر باقی رہنے کے۔ فرمایا قال اللہ یوم ھذا ینفع الصادقین صدقہم، جب آدمی سچائی کو پکڑا رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی بات سچی، اس کی زبان سچی، اس کا عمل سچا، اس کا قول سچا، تو پھر وہ آدمی کل قیامت کے دن صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور جو صدیقین میں ہوتا ہے قرآن کریم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ان کی سچائی، اگرچہ دنیا میں سچ بولنے کی وجہ سے تھوڑی کچھ تکلیفیں ہوئی تھی، لیکن ان کی سچائی ان کو کل قیامت کے دن نجات دے گی، نجات دے گی۔ افسوس، صد افسوس، 100 بار افسوس، 1000 بار افسوس، یہی مسلم معاشرہ آج اسی سچائی کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ وہ راحت اندوری کا شعر مجھے یاد آیا زمانے کے حساب سے لے کر، بڑی پیاری بات، ان کے اپنے انتقال سے پہلے راحت اندوری نے یہ شعر کہا تھا، معاشرے کو، سماج کو، حکومتوں کو اور لوگوں کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو۔ حالات یہ ہے، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے کہ سچ بولو، جھوٹا جھوٹے سے کہہ رہا ہے کہ سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے کہ سچ بولو۔ گھر میں مندی ہے جھوٹوں کی، یعنی پورا گھر جھوٹوں سے بڑا ہوا ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ سچ بولو، دروازے پر لکھا ہے کہ سچ بولو۔ آج اللہ معاف کرے، سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم ہمیں عطا فرمائے اللہ، جھوٹ بولا جاتا ہے، بے باکی کے ساتھ بولا جاتا ہے، مذاق میں بولا جاتا ہے، اور حقیقت کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتا ہے، جبکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ سنیے گا آقا کا جواب۔ یہ ایک بات پوچھی گئی ایمان والوں کے بارے میں، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے بیان فرمایا دل کی کیفیت کی وجہ سے، جسم کی کمزوری کی وجہ سے مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ مال بزدل بنا دیتا ہے، بیوی بچے کا بھی آدمی کو بزدل بنا دیتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، آقا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا مال کی محبت آدمی کو بخیل کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ آقا سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذیبا، روایتوں میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، دونوں سوال کے جب جواب دیے آپ نے ٹیک لگانے کی حالت میں دیے، تیسری مرتبہ جب پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ کر جواب دیا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ ایمان کی کیفیت جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مولانا رومی نے بڑی بات لکھی ہے، بڑی بات،
مولانا رومی جھوٹ اور سچ کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں الکذب ریب فی القلوب، کہ جھوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ جھوٹ دلوں میں شک پیدا کرتا ہے، والصدق طمانین وطروب، اور سچائی دلوں میں اطمینان سکون پیدا کر دیتی ہے۔ روایت پوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچا کرو۔ کیوں جھوٹ سے بچنا؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہی آپ کا جھوٹ بولنا، بے باکانہ جھوٹ بولنا، بے درک جھوٹ بولنا، جہاں چاہے وہاں جھوٹ بولنا، یا آپ کا جھوٹ بولنا آپ پر گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ تمہیں برائیوں کا دروازہ دکھاتا ہے، اور برائی پر تو کیا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کرنے والا جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، دلوں پر لو ان باتوں کو، سمجھو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ ہم ایمان والے ہیں، سچائی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، معاشرے سے نکل چکی ہے، گھروں سے نکل، اور یہ بات نہیں ہے کہ ان پڑھ جھوٹ بول رہے ہیں، پڑھے لکھے جھوٹ بول رہے ہیں، بے دھڑک بول رہے ہیں، سمجھنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، اور حد تو یہاں تک ہے کہ جھوٹ بول کر یہ آدمی مسکراتا ہے۔ وہی شعر، بعض مرتبہ شاعری بڑا سبق دیتی ہے انسانوں کو، اور میری عادت ہے میں کبھی کبھی مشاعرہ بڑے لمبے گھنٹوں تک سنتا ہوں مشاعرہ، کیونکہ سبق ملتے اس میں۔ اسی لیے تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ سے۔ آج کل کا معاشرہ ہے نہیں، آدمی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو 30 مارکا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا پہاڑ اڈیل دیا، جبکہ مولا جگر مراد آبادی کہتے ہیں صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ سے، کتنی ہی بناوٹ کی باتیں کر لیں لیکن سچائی سچائی ہوتی ہے، وہ کھل کر رہتی ہے، حقیقت کھل ہی جاتی ہے۔ طرز تکلم سے، تیرے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تو تیری بات میں کتنا سچا ہے۔ یوسف بن اسبات نے بیان فرمایا کہ جب آدمی سچ کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ اسے بہت بڑی 3 نعمتیں دیتا ہے۔ الحلاوہ، سب سے پہلی سچ بولنے والے کو اللہ کی جانب سے نعمت دی جاتی ہے الحلاوہ، اس کی زبان میں اللہ مٹھاس ڈال دیتا ہے، اور مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، ان پڑھ، پڑھا لکھا، پڑھایا، اپنا، ہر ایک اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دوسری نعمت جو اس کو ملتی ہے ملاحہ، چہرے کی کشش دی جاتی ہے اس کو، اس کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا ہے، قدرتی خوف آ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو دی جاتی ہے سچ بولنے والے کو المحابہ، لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے سچائی کا زمانہ ہے، قرآن نے ہمیں نصیحت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بساؤ، وقولوا قولا سدیدا، زبانوں سے سچ بولو، عمل کے سچے بنو، دل کے ارادوں کے سچے بنو۔ اور قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ قیامت نزدیک سے ہاتھ چلو کو کامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے قیامت کی صبح تک سچے ایماندار لوگ ملیں گے، ورنہ آیت کا مطلب ہی بھیجا ہے۔ کیا ہوا اگر سچے بھی لوگ نہ ہوتے؟ قرآن نے تو یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جب تک قیامت باقی رہے گی سچے لوگ باقی رہیں گے، امانت داری والے لوگ باقی رہیں گے۔ اس لیے ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز رزق حلال ہے، اور سب سے بڑی چیز سچی۔ اپنی ذات کو بھی سچا بنائیں، سچ بولنے کے عادی بنے، جھوٹ کی نفرت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔
اور اپنی نسلوں کو سچائی سکھاوے، اپنے کام کے سچے، ارادوں کے سچے، باتوں کے سچے، عمل کے سچے بنے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں سے اعلان ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ جمعہ مسجد میں ابھی تک مغرب کے بعد درس قرآن ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کا سہکار ملا، ساتھ ملا، آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے دھیان کے ساتھ اس کو سنتے بھی تھے، سمجھتے تھے بھی، طلب کے ساتھ سنتے تھے، اور تھوڑے دنوں کے لیے وہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی ترتیب بدل ڈالی ہے، وہ مغرب کے بعد ہوتا تھا، شرعی عذر کی وجہ سے اس کی ترتیب بدل گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے وہ عصر کی نماز کے بعد ہوگا، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ نماز سلام کے بعد فوراً 1-2 منٹ میں آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کر دی جائے گی، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کر لی جائے گی۔ آپ نے جیسے پہلے سنا، طلب کے ساتھ سنا، ابھی بھی اس کو سننے کی کوشش کرے اور اپنا ساتھ دیتے رہے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب۔